बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम कुरान शरीफ की किसी सूरत का इंतखाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको 10 मिनट में इसके मायने भी पढ़ लें और इसके मफ़हूम पे भी रोशनी डाल लें। लेकिन बाज़ औक़ात सूरतें बहुत लंबी होती हैं तो मुझे 2 या 3 वॉइस नोट बनाने होते हैं। आज इस ज़माने में जो दूसरा वॉइस नोट बना रहे हैं और वो सूरह मोमिन है। इसके आज भी हम इसके तर्जुमे पर रोशनी करेंगे और आज हम इसके रुकू नंबर 4 से लेकर रुकू नंबर 9 तक का मुताला करेंगे। इसका रुकू 9 है, रुकू नंबर 9 तक मुताला करेंगे। तो आइए इसका तर्जुमा पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पीछे शुरू करता हूँ। ये तर्जुमा है कि और फ़िरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनवा, शायद मैं रास्ते तक पहुंच जाऊं और आसमान के रास्तों तक, और मैं मूसा के खुदा को झांक कर देख लूं। आसमान के रास्तों तक और मैं मूसा के खुदा को झांक कर देख लूं। मैं तो उसको झूठा ही समझता हूं। इसी तरह फ़िरौन के लिए उसकी बदअमालियाँ खुशनुमा बना दी गईं और वो राह हक़ से रोक दिया गया और फ़िरौन की तदबीर गारत ही गई। उस मोमिन ने कहा है, मेरी कौम तो मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें नेकी का रास्ता बताता हूँ। उस मोमिन ने कहा है, मेरी कौम तो मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें नेकी का राह बताता हूँ। एक कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी थोड़ा सा फ़ायदा है, आखिरत ही हमेशा रहने की जगह है। जिसने बुराई की तो उसको उसका बराबर बदला मिलेगा। जिसने नेकी की, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते वो मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे जहां उनका बेहिसाब रिस्क मिलेगा। ए मेरे कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं खुदा का इनकार करूँ, उसके साथ ऐसे को शरीक बनाऊँ जिसकी मेरे पास कोई दलील नहीं। मैं तो तुम्हें बड़े गालिब, बड़े बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। ये बात यकीनी है, तुम जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो ना तो दुनिया में पुकारने के काबिल है ना आखिरत में, और ये कि हम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है। यकीनन हद से गुज़रने वाले दोस्त की हैं, यकीनन हद से गुज़रने वाले दोस्त की हैं। सो आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। सो आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। सो अल्लाह ने उस मोमिन को लोगों की बुरी तदबीरों से महफूज रखा और आले फ़िरौन को सख्त अजाब में घेरा। वो आग है जिसके सामने सुबह शाम लाए जाते हैं। वो आग है जिसके सामने वो सुबह शाम लाए जाते हैं। जिस दिन क़यामत कायम होगी तो हुक्म होगा, आले फ़िरौन को सख्त तरीन अजाब में डालो। जब काफिर दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग उनसे कहेंगे कि जो बड़े बनते थे कि हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या अब तुम हम में से उस आग का कुछ हिस्सा हटा सकते हो? तो वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब ही इसी में पड़े हुए हैं। बेशक अल्लाह बंदों के दरमियान फ़ैसला कर चुका है। जो लोग दोज़ख में होंगे वो जहन्नुम के मुहाफ़िज़ों से कहेंगे कि तुम अपने रब से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमारे अज़ाब में कमी कर दे। वो जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुली निशानियाँ लेके नहीं आए थे? दोस्त की कहेंगे कि क्यों नहीं? वो कहेंगे, फिर तुम ही दुआ करो, काफिरों की दुआ तो महज बेअसर है, और काफिरों की दुआ तो महज बेअसर है। बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करते हैं और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे। बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करते हैं। ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करते हैं। उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, उस दिन ज़ालिमों को उनकी माज़रत कुछ नफ़ा ना देगी। उस दिन ज़ालिमों को उनकी माज़रत कुछ नफ़ा ना देगी। उनके लिए लानत होगी, बदतरीन घर होगा। हमने मूसा को हिदायत दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया। वह अहले अक़ल के लिए हिदायत और नसीहत थी। सो आप सब्र कीजिए, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। अपने गुनाहों के मग़फ़िरत तलब कीजिए, सुबह शाम अपनी रब की तस्बीह करते रहिए।
صبح شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، صبح شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے۔ بے شک جو لوگ کسی سند کے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان کے پاس آئی ہوں تو ان کے دلوں میں نرا تکبر ہے، وہ اس وقت تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہ سب کو سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے کے مقابلے میں یقیناً بہت ہی بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور نابینا برابر نہیں۔ نہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، تو ہم ہی کم سمجھتے ہو۔ اور نابینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آئے گی، اس میں کچھ شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بے شک لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بے شک لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم کہاں بہکتے پھرتے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بھی بھٹک رہے جو اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے قیام کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورتیں بنائیں تو کیسی اچھی صورتیں بنائیں، تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سو تم خالص اعتقاد کے ساتھ ان کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس بنا کہ میرے پاس میرے رب کی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں ڈالتا ہے، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں تاکہ تم مقرر عمر تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی زندگی و موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف یہ کہہ دیتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، اور ایسے بھی جنہوں نے رسول کے ساتھ بھیجا، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور ایسے بھی جو ہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجا، سو بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، پھر ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے، اللہ کافروں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تو دنیا میں ناخوش ہوتے تھے، وہ اس لیے کہ تم دنیا میں ناحق خوش ہوتے تھے، وہ اس لیے کہ تم دنیا میں ناحق خوش ہوتے تھے اور چلاتے تھے تم جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جس کا ہم نے اس سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں یا آپ کو وفا دے دیں تو ان کو ہماری طرف واپس آنا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور بعض کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے، بعض کے نہیں کیے۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا، کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا
کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موضع لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے جو پائے بنائے تاکہ تم ان سے بعض پر سواری کرو، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، وہ تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں۔ ہم اس پہ سوار ہو کر اپنی دلی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور تم ان پہ اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر اپنے سے پہلے والوں کے انجام نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کے اپنے سے پہلے والوں کا انجام نہیں دیکھا، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے، قوت اور آثار میں بھی زمین پہ چھوڑ گئے زیادہ شدید تھے، اور قوت اور ان کے آثار بھی جو زمین پر چھوڑ گئے زیادہ شدید تھے، سو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے تو وہ اپنے علم پر اتراتے تھے، ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنا عذاب دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے ہیں اور ان سب کا انکار کرتے ہیں جس کے ہم اسے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو ہمارا عذاب دیکھ کر ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں پر چلا آ رہا ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں رہ جائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اس نشست میں سورہ مومن کا پورا ترجمہ مکمل کیا۔ آئندہ کی نشست میں شاید ایک وائس نوٹ میں ہم اس کے مفہوم پر روشنی ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔